جنگ بدر میں 30 مشرکین مارے گئے. 30. ابن سعد کی وہ مشہور جو تاریخ کتاب السنت کی اس میں لکھا ہے 70 لوگ مارے گئے. 70 میں سے آدھے علی نے مارے. آدھے مشرکین کو مسلمانوں نے اور فرشتوں نے مل کے مارا. اس تو قرآن میں ہے نا، بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے. میں کافی سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں. پچھلے سال اتفاق ہوا ہم بدر گئے. جہاں جنگ بدر ہوئی تھی وہ کنواں جہاں سے امیر المومنین پانی لائے تھے جی، وہ پانی نہیں تھا، پیاس لگ رہی تھی لشکر اسلام کو. رسول خدا نے فرمایا علی جا کے وہاں سے اس بیر سے اس کنویں سے پانی لے کے آؤ. امیر المومنین وہاں جاتے ہیں. کافی وہ کنواں گہرا تھا، ڈول بھی نہیں تھا. تاریخ نے لکھا ہے، مفید نے بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین اترے اور پانی لے کے جب واپس آئے تو راستے میں ایک تند اور تیز وہ ایک آندھی چلی. اس کی وجہ سے علی کو رکنا پڑ گیا. جیسے ہی وہ آندھی رکی ہے پھر علی چلے ہیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ. معمول سے زیادہ وقت لگ گیا علی کو پانی لے کے رسول خدا کی خدمت میں پہنچنے تک. رسول خدا نے فرمایا علی اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی، کیوں اتنی دیر لگ گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہی آتے وقت جو ہے نا 3 دفعہ تند اور تیز آندھیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے مجھے رکنا پڑا. فرمایا پتہ ہے یہ کیا آندھیاں تھی؟ کہا جو پہلی آندھیاں تھی اس میں جبرائیل اپنے ساتھ 1000 فرشتوں کو لے کے تجھے سلام کرنے آیا تھا. دوسرے آندھی میں بھی یا علی، دوسری آندھی اس میں وہ میکائیل آیا تھا اور تیسری آندھی میں تجھے سلام کرنے کے لیے وہ اسرافیل آیا تھا. اشعار بنے ہوئے عربی زبان میں، فرشتے آئے تھے. وہ کس کا شعر ہے؟ وہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی فرشتے نازل ہوئے تھے. یہ اتنا لکھتے ہیں کہ بھئی آدھے علی نے مارے اور آدھے مسلمانوں نے اور فرشتوں نے مل کے مارے. اب ان 35 میں سے فرشتوں نے کتنوں کو مارا ہے، مسلمانوں نے کتنوں کو مارا، وہ خدا بہتر جانتا ہے. جی صفین میں علی جب بھی کسی کو مارتے تھے نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. 523 دفعہ امیر المومنین نے تو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اللہ اکبر. 523 مرتبہ. مرحوم شیخ مفید ارشاد مفید جس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، مولانا صفدر حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاطہار کے نام سے لکھا ہے. تاریخ کی مستند کتاب ہے، ترجمہ ہوا ہے، اگر یہاں موجود ہو تو لے لیں. وہ کہتے ہیں علی سراپا معجزت ہے، علی کا جہاد بھی معجزہ ہے، علی کی ولادت بھی معجزہ ہے اور علی کا علم بھی معجزہ ہے. علی کا جہاد اس لیے معجزہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت مجاہد گزرے ہیں، شاہ سوار گزرے ہیں، لیکن کوئی ایسا شاہ سوار نہیں گزرا جس نے کبھی شکست نہ کھائی ہو سوائے علی کے. جی کبھی فتح یاب ہوتا ہے، کبھی شکست کھاتے ہیں، لیکن علی کو یہ اعزاز حاصل ہے اپنی زندگی میں جس جنگ میں بھی شرکت کی ہے فتح علی کے قدم چومتی رہی ہے. دوسرا اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد. دوسرا معجزہ علی کا یہ ہے، علی نے جتنوں کو مارا ہے نا، یہ کم از کم یہ تو یہاں یہ تعداد موجود ہے نا، 23 دفعہ نعرے تکبیر بلند کیا ہے علی نے. ادھر 35 کو مارا ہے. اچھا جی جمل میں کتنے مارا؟ میں خندق میں، احد میں، حنین میں. جی جس جنگ میں علی ہوتے تھے علم انہی کے پاس ہوتا تھا. جی علمدار رسول خدا کے، یہاں دنیا میں بھی علمدار رسول کے علمدار علی ہیں اور قیامت کے دن بھی لواء الحمد علی کے ہاتھ میں ہوگا.
اور علی کے اس لواء الحمد کے سائے میں انبیاء اور عام مومنین وہ جنت کی طرف رواں دوان ہو گئے. کہتے ہیں دوسرا معجزہ یہ ہے علی نے اپنی ان جہادوں میں جتنوں کو مارا ایک وار سے مارا. کانت ضرباتہ وطرا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی وار کریں اور آگے سے بندہ زخمی ہو جائے. نہیں، میں ایک عرب کا جملہ سن رہا تھا، اہل سنت عرب کا، اذا استعلا قدا. عربی زبان میں اتنی وسعت ہے، یعنی کسی چیز کو یوں لمبائی میں کاٹو اس کے لیے قدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یوں چوڑائی میں کاٹو اس کے لیے قطع، تو ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اذا استعلا قدا، مقابل میں آنے والا کوئی قد کا چھوٹا ہوتا، سر پر وار کرتے تھے اور 2 برابر 50-50 ٹکڑے کر دیتے تھے، اور اگر عرض میں مارتے تھے پھر بھی 2 برابر تقسیم کرتے تھے. کہتے ہیں صفین میں وہ جب دیکھا امیر المومنین نقاب پہن کے گئے تھے جنگ صفین میں نا، اس خیال سے کہ کہیں دیکھ کے وقت سے پہلے ہی بھاگ نہ جائے، کوئی تلوار کی زد میں نہ آئے، لہذا نقاب میں گئے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ نقاب میں آنے والا کون ہے، لیکن جو جاتا ہے اس کا صفایا ہوتا ہے. یہ پوچھا امیر شام نے عمر بن عاص سے کہ یہ کون ہے جو 1 منٹ بھی نہیں لگاتا ہو، جو جاتا ہے تہ تہ ہو جاتا ہے. کہا 2 آدمیوں میں سے ایک ہوگا، یا ابن عباس ہوگا یا علی. یا ابن عباس اتنا طاقتور ہو سکتا ہے یا علی. تو کہا یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، نام لے کے بتاؤ. کہا کہ ایک اور نشانی بتاتا ہوں، ایسا کرے پورے لشکر سے کہیں کہ ایک ساتھ حملہ کریں، اگر ابن عباس ہوگا پورے لشکر کے حملے کی تاب نہیں لا سکے گا، اور اگر علی ہے تو اس نے قسم کھا کے فرمایا ہے واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیت. نہج بلاغہ ہے، خدا کی قسم اگر دنیا یا عرب علی کے مقابلے میں آئے، یہ تو دنیا میں عرب تو نہیں تھے نا، صفین میں کچھ عرب تھے. علی تو فرماتے ہیں اگر پوری دنیا یا عرب علی کے مقابلے میں آئے لما ولیت، ابھی علی خوف کی وجہ سے کبھی ان کو پشت نہیں دکھائے گا، پشت نہیں دکھائے گا. آغائے علی عطائی انہوں نے اپنی کتاب امیر المومنین فضائل مناقب امیر المومنین میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کا جو زیرہ ہوتا تھا نا، زیرہ، اس کا ڈیزائن باقی لوگوں کے زیروں سے مختلف ہوتا تھا. عام جو زیرہ ہوتا ہے وہ کفن کی طرح ہوتا ہے، کفن کی طرح جس کے آستین نہیں ہوتے، درمیان سے سوراخ کر کے اس کو پہنا دیا جاتا ہے. اگلا حصہ وہ ایک حصہ اگلے حصے اور ایک حصہ پشت کی طرف ہوتا ہے. علی کا جو زرہ ہوتا تھا اس کا پچھلا حصہ نہیں ہوتا تھا. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ تو بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں آپ، اگلے حصے کو تو یہ اگلا حصہ بچائے گا، پیچھے سے اگر کسی نے حملہ کیا تو پھر کیا بنے گا؟ فرمایا کہ مجھے پشت چھپانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو پشت نہیں دکھائی. عرض کیا گیا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے، پیچھے سے آ کے کوئی وار کرے گا، کوئی چھپ کے وار کر سکتا ہے. فرمایا شاید تمہیں امام کی معرفت نہیں ہے، امام جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے امام پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے.